بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں اور کتاب النکاح میں پھر فصل سادس چھٹی فصل وہ مہر کے بارے میں تھی۔ آج کے درس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر نکاح پڑھا جائے لیکن اس میں مہر کا ذکر نہ کیا جائے، عام طور پر جو نکاح کا ایجاب ہوتا ہے، اگر مولوی صاحب دونوں طرف سے پڑھے تو کہتا ہے انکح تو موکلتی موکلی علی المہر المعلوم، لیکن مہر کا ذکر ہی نہ ہو تو پھر کیا یہ عقد صحیح ہے یا عقد صحیح نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ تمام علماء کے نزدیک یہ عقد صحیح ہے، البتہ پھر اس عقد کو نام دیتے ہیں تفویض البضع، یعنی اس عورت نے اپنا باڈی اپنا جسم اس کے حوالے کر دیا۔ پھر کتنی مہر ہوگی؟ کہتے ہیں یا تو جس پر وہ راضی ہوں، یا راضی نہ ہونے کی صورت میں پھر مہر المثل کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر اگر ان میں سے کوئی ایک دخول سے پہلے مر جائے یا دخول سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر کیسے مہر کا تعین ہوگا؟ اور اگر دخول کے بعد جو ہے صح العقد، اور صحیح ہے عقد کون سا؟ الدائم۔ عقد کی دو قسمیں تھی، ایک متع ایک دائم۔ کہتے عقد دائم صحیح ہے من غیر ذکر المہر، اس میں مہر کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ضرورت کی بات ہی نہیں ہے بھائی، مہر کے ذکر کے بغیر عقد صحیح ہے۔ وہو، اور یہ جو عقد ہے المعبر عنہ، تعبیر کی جاتی ہے اس عقد کے بارے میں بتفویض البضع، کہ عورت نے اپنی بضع حوالے کر دی شوہر کے، بأن تقول، تو پھر یہ کیسے سیگا پڑھے گی عورت کہے گی زوجتک، میں نے تیرے ساتھ شادی کی اپنے نفس کی، یعنی خود اپنی میں نے تیرے ساتھ شادی کی۔ پھر شوہر صاحب کیا کہے گا؟ فیقول، شوہر کہے گا قبلت، میں نے قبول کیا۔ سواء اہمل ذکرہ، چاہے ان دونوں نے مہر کے ذکر کو چھوڑ دیا ہو، ام نفیا ہو، یا اس کی باقاعدہ نفی کی ہے صریحاً، کلیئر طور پر۔ خوب، مثلا عورت کہتی ہے کہ زوجتک نفسی من غیر مہر، خوب اس طریقے سے کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وحینئذ، تو اس صورتحال میں فلا یجب المہر، مہر واجب نہیں ہے بمجرد العقد، صرف عقد پڑھنے سے۔ فإن دخل بها، اگر شوہر نے دخول کیا اس بیوی کے ساتھ، فمہر المثل، تو پھر شوہر کو مہر المثل دینی ہوگی۔ مہر المثل یعنی جو اس قسم کی عورتیں شادی کرتی ہیں تو وہ کتنی مہر لیتی ہیں۔ والمراد بہ، مہر المثل سے مراد کیا ہے؟ ما، وہ مہر یرغب بہ، جس پر شوق ہوتا ہے لوگوں کو، فی مثلہا، اس قسم کی عورت سے، نسباً، قوم و قبیلے کے لحاظ سے۔ کچھ قوم و قبیلے ایسے ہیں جس میں زیادہ مہر دینا بھی لوگ فخر سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جس میں بہت ہی کم مہر دیتے ہیں۔ وسنن، پھر عمر کے لحاظ سے بھی کم عمر لڑکی کو زیادہ مہر دیا جاتا ہے، بڑی عمر والی کو کم دیا جاتا ہے۔ وعقلاً، اور جو عقل مند ہو اس کی حق مہر زیادہ ہوتی ہے، جو بے وقوف ہو اس کی کم ہوتی ہے۔ ویساراً، اور پھر یہ ہے کہ امیری ہے تو مہر زیادہ ہوتی ہے۔ وبکارتاً، اور اگر جو ہے کیا ہے وہ لڑکی باکرہ ہے، کنواری ہے، تو اس کی مہر زیادہ ہوتی ہے۔ وازدادہا، اور جن کی ضد ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے کیا ہے مہر کم ہوتی ہے۔ وغیرہا، یا ان صفات کے علاوہ دوسری صفاتیں، مما تختلف ہو، ایسی صفات جن کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے الاغراض، انسانوں کی اغراض۔ وَإِن طَلَّقَ، اور اگر یہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے قبل الدخول، داخل کرنے سے پہلے، وقبل اتفاقہما، اور ابھی یہ دونوں متفق بھی نہیں ہوئے تھے، علی فرض مہر، مہر کے فرض پر کہ کتنی مہر ہے، فلہا المتعۃ، تو پھر اس عورت کے لیے جو ہے کہ وہ متعہ ہے۔ متعہ کا مطلب کیا ہے؟ متعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال جو شوہر جو ہے کہ دیتا ہے تاکہ بیوی سے لذت حاصل کر سکے، تو اس کو پھر یہ اتنا مال دے گا۔ المدلول علیہا، اس متعہ پر دلالت کی جاتی ہے بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے، لا جناح علیکم، کوئی تم
تم پر اعتراض نہیں ہے ان طلقتم النساء اگر تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی. الآیہ کا مطلب کیا ہے؟ خوب فرماتے ہیں معلوم تمسوہن جب تک تم ان کو ٹچ نہیں کرتے ہو اور اس کے بعد جو ہے جب تک تم انہیں جو ہے کیا ہے وہ حق مہر بھی معین نہیں کرتے ہو فنصف ما فرضتم ٹھیک ہے تو پھر جس کو تم سمجھتے ہو کہ دو گے اس کا آدھا دے دو. حرتن کانت زوجتو چاہے بیوی آزاد ہو المفوضہ جو تفویض کرنے والی ہے امتن یا جو ہے کیا ہے وہ کنیز ہو تو دونوں صورتوں میں یہ جو ہے کہہ دینا پڑے گا. والمعتبر فی المتعت متعے میں جو رقم شوہر کو دینی ہوتی ہے اس میں معتبر بحال زوج شوہر کی جو ہے کیا ہے پوزیشن کو دیکھا جائے پھر سے کہ جناب وہ پیسے والا ہے والاقتار یا وہ غریب ہے تو پھر اس طریقے سے فالغنی تو وہ شخص جو امیر ہے یمتعہ بالدابہ لازمی ہے وہ جب سواری کرتا ہے تو گدھے پہ تو نہیں چڑھے گا نا وہ تو دابہ پہ چڑھے گا. دابہ کیا وہ الفرس یعنی یہ گھوڑے والا ہے. لأنہ اس لیے کہ یہ گھوڑا الشائع فی معنیٰ یہ دابہ کی معنی میں جو ہے کہ وہ مشہور ہے عرف میں. والمعتبر منہا چلیں جناب اس دابہ میں معتبر کیا ہے یا منہا کی ضمیر آپ پلٹے ہاں دابہ کی طرف. دابہ میں معتبر ما یعنی وہ بیوی کو گھوڑا دے گا کس میں حق مہر میں لیکن کون سا گھوڑا ما ایسا گھوڑا یکا واقع ہو علیہا اس پر اسمہا اس گھوڑے کا نام صغیرتن کانت او کبیرتن چاہے جناب جو ہے کیا ہے وہ گھوڑا یا وہ دابہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. برزونن کانت ام عتیقن برزون یعنی نیچے والا نسل عتیق یعنی اوپر والا نسل ٹھیک ہے جناب. قاربت قیمت و اصوب چاہے اس کی قیمت جو ہے کیا ہے وہ قریب ہو کس کے صوب کے ٹھیک ہے ٹھیک یا جو ہے قریب اس کی قیمت جو ہے جناب وہ 10 دینار کے لا یا اس قسم کی جو ہے کیا ہے قریب نہ ہو. تو یہ تو جناب یہ بتا دیا کہ معین نہ ہونے کی صورت میں ایسے دے گا. اب الثوب المرتفع قیمتن یا دابہ نہیں دے گا ایک ایسا کپڑا دے گا حق مہر میں جس کی قیمت مہنگی ہے یعنی مہنگے والا کپڑا دے گا عادتاً عرف کے لحاظ سے. ناسبت قیمت ہو کس مئی ہے جناب اس کپڑے کی قیمت مناسب ہو کس مئی ہے اس گھوڑے یا 10 دینار کے یا اس قسم کے نہ ہو. اور عشرت دناریر یا ڈائریکٹ 10 دینار دے وہی یہ دینار کیا ہوتے ہیں جناب المساکل شرعیہ ایک دینار ایک مسکال کے برابر ہوتا ہے. والمتوسط اور وہ بندہ جو شاباش وہ بندہ جو پیسے دینے میں نہ امیر ہے نہ غریب درمیانہ طبقے سے تعلق رکھتا ہے فی الفقر والغنا یعنی غربت اور امیری کے بیچ میں ہے یمتع بخمسۃ دنانیر وہ دے گا 5 دینار. والفقیر اور جو شخص فقیر ہوگا وہ بے دینار وہ 1 دینار دے گا. او خاتم ذہب یا جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی دے گا او فضت یا چاندی کی انگوٹھی دے گا معتدن بہ ایسی انگوٹھی جو قابل اعتنا ہو عادتاً یعنی عرف میں. وہ شبہ ہی یا انگوٹھی جیسی اور کوئی چیز من الاموال پیسوں میں سے المناسبت جو مناسبت رکھتی ہو کس کے ساتھ لما ذکر فی کل مرتبت جو ہر مرتبے میں ذکر کیا گیا یعنی امیر اپنے امیری کے حساب سے دے گا متوسط اپنے توسط کے حساب سے دے گا غریب اپنے غربت کے حوالے سے دے گا. والمرجع فی الاحوال ثلاثہ ان تینوں حالات میں رجوع کیا جائے گا کہ یہ امیر ہے یہ درمیانہ ہے یہ غریب ہے الی العرف عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا بحسب زمان ہی اس شخص کے زمان کے لحاظ سے. بھائی مثلا بہت ہی قحط سال ہے تو امیری غریبی اور ہے پھر مکان ہی دیہات میں 1 لاکھ والا بھی امیر ہے شہر میں 1 کروڑ والا بمشکل امیر ہوگا. وہ شان ہی پھر اس بندے کی شان کو بھی دیکھا جائے گا کوئی مجتہد ہے عام و مولوی ہے طالب علم ہے تو اس طریقے سے شان کے حساب سے حالات معین ہوں گے. ولا متعت لغیر هذه الزوجہ اس بیوی کے علاوہ اور کہیں متعا نہیں ہوتا. متعا وہ
وہ متا نہیں جو عورتوں والا تھا، یہ متا یعنی جو اپنی بز تحویل دیتی ہے. وہی المفوضۃ، یہ کون سی عورت ہے جو حوالے کرتی ہے کس کو؟ لبضعها، اپنے بضع کو. لیکن المطلقت قبل دخول، جس کو دخول سے پہلے جو ہے کیا ہے وہ طلاق دی گئی ہو. والفرض، اور جو ہے کیا ہے مہر کے طے کرنے سے پہلے اس کو طلاق دی گئی ہو. لیکن یستحب لو فارقہا، لیکن مستحب ہے اگر یہ بیوی کو جدا کرتا ہے اپنے آپ سے بغیر طلاق، بغیر طلاق کے. وہ کیسے جدا کرے گا؟ من اللعان، لعان کے ذریعے جدا کرتا ہے. وہ فسخ، یا کسی وجہ سے وہ نکاح کو فسخ کرتا ہے تو حق مہر دینا مستحب ہے. بلکہ کہا گیا ہے بے وجوب ہی، کہ واجب ہے حق مہر دینا ہی نئذن، جب وہ بیوی کو جدا کرتا ہے. کیوں؟ لأن الجدائی فی معنی طلاق، اس لیے کہ یہ جدائی جو ہے وہ طلاق کی معنی میں ہے. لیکن فرماتے والاول اقوا، استحباب والی فتویٰ دینا جو ہے کیا قوی ہے. کیوں؟ لأنہ مدلول الآیت، اس لیے کہ وہ استحباب آیت سے سمجھ میں آتا ہے. آیت کیا کہتی؟ لا جناح علیکم ان طلقتم. اب لا جناح کا مطلب یہ ہے کہ تم پر لازمی نہیں ہے. خوب، تو لازمی نہیں تو استحباب اس سے ہم لے سکتے ہیں. وَأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ فِي غَيْرِهِ، اور ہم شک کرتے ہیں کہ طلاق کے علاوہ حق مہر بھی دینا ہوگا. اصل یہ ہے کہ غیر طلاق میں آدمی بریء الذمہ ہے. تقتضی العدم، یہ تقاضا کرتی ہے عدم وجوب کا. وَأُلْحِقَ بِهَذِهِ، اور ملحق کیا گیا ہے اس عورت کے ساتھ من، وہ عورت فرض لها مہر فاسد، جس کے لیے طے پائی تھی ایک ایسی چیز مہر جو کہ فاسد تھی. فَإِنَّهُ، بتحقیق یہ فاسد مہر دینا فی قوت تفویض، یہ ایسے ہے کہ جیسے یہ عورت جو ہے اپنے آپ کو حوالے کر رہی ہے. وَمَن فسخت فی المہر قبل دخول، یا وہ عورت جو خود نکاح کو توڑتی ہے، ٹھیک ہے، یا مہر کو توڑتی ہے دخول سے پہلے، بے وجہ مجوز، البتہ اس میں کوئی ایسی سبب تھا جس کی وجہ سے جو ہے کیا یہ نکاح کو توڑ سکتی تھی، تو پھر جو ہے کیا ہے اس صورت میں بھی جو ہے کیا ہے یہ مہر میں وہی تفویض والا حکم جاری ہو جائے گا. خوب، وہ صار لازمن، اور پھر یہ مہر لازم ہو جائے گی. لأن الحق فیہ لہما، اس لیے کہ اس مہر میں حق بیوی شوہر کو ہے. زاد ان مہر المثل ام ساوا ہو، چاہے یہ مہر فاسد مہر المثل سے زیادہ ہو، ام ساوا ہو، یا اس کے جو ہے کیا وہ مساوی ہو. ٹھیک ہے، ام مساوی ہو یا اس سے کم ہو. ولو تراضیا، اگر بیوی اور شوہر دونوں راضی ہو جائیں بعد العقد، عقد کے بعد، بے فرض المہر، مہر کی جو ہے کیا ہے جناب معین ہونے پر، تو جاز، یہ ان کا راضی ہونا جائز ہے. اور اس کے بعد جو ہے کیا وصار لازمن، یہ لازم بھی ہو جائے گی. کیوں؟ لأن الحق فیہ لہما، اس لیے کہ حق اس میں ان دونوں کا ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. ہو زاد ان مہر المثل ام ساوا ہو ام کسر، ٹھیک ہے، تو چاہے مہر المثل کے برابر ہو، کم ہو، زیادہ ہو. فَإِنْ اختلفا، اگر یہ دونوں اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اتنی، عورت کہتی اتنی، تو پھر کیا ہوگا؟ قیل للحاکم فرضہ، تو حاکم کے لیے ہے کہ وہ مہر کو معین کرے. کیسے؟ بمہر المثل، مہر المثل کے برابر. کما ان لہو، جس طریقے سے کہ حاکم کو حق ہے کس چیز کا؟ تعیین نفقہ، کہ وہ نفقہ معین کرے بیوی کے لیے. کس پر؟ علی الغائب، اس شخص پر جو موجود نہیں ہے. وہ من جرى مجرى الغائب، یا وہ بندہ جو غائب کے حکم میں ہے. وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو بے ہوش وغیرہ ہو جائے. وہ یحتمل، اور احتمال ہے، ابقاء الحال، ہم اس چیز کو اسی حالت پہ جو ہے کیا ہے وہ چھوڑ دیں. الا ان یحصل، یہاں تک کہ حاصل ہو جائے احد الامور الموجبت للقدر، کوئی ایسا امر جو سبب بنتا ہے کہ اتنی مقدار میں معین ہو جائے. او المسکتہ للحق، یا جو ہے کوئی ایسی بات آ جائے جو سبب بنتی ہے کہ وہ حق ساکت ہو جائے. لأن ذالک، اس لیے کہ ساکت ہونا یا وہ معین کرنا لازم التفویض، یہ تفویض کا لازمہ ہے. الذی قد قدم علیہ، جس پر ان دونوں نے جو ہے کیا ہے وہ اقدام کیا ہے.
وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.